کی اس باڈی کے اندر اللہ رب العالمین نے اہم جو عناصر پیدا کیے ہیں وہ 4 گنے جاتے ہیں۔ ایک ہے انسان کا جسم، دوسرا ہے انسان کا دل، تیسرا ہے انسان کی عقل، اور چوتھے نمبر پر ہے نفس۔ نفس بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے جس کا کردار بڑا اہم ہے۔ نفس کے حوالے سے آج آپ کے سامنے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ 2 لفظ ہے، تزکیہ اور نفس۔ یہ بھائیوں نے مجھے موضوع دیا ہے کہ اس پر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ نفس کا مطلب انسان کے اندر جو فطری طور پر جو چاہت رکھی گئی ہے، جس کو ہم جی سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کا جی جو چاہے، اس جی کی چاہت کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور اس کا تزکیہ کا مادہ جو ہے زکوٰۃ سے ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی کو، یعنی اس کو پاک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کے دنیا میں آنے کے جو مقاصد اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، انہی میں سے جو رسول کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ان پر، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، یعنی عربوں میں، انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کی تلاوت، اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ان پر اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے کئی آیتوں میں یہ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تزکیہ انسانیت کے لیے، انسانوں کی پاکی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ اصل انسان کا جو یہ نفس ہے، فطرتاً یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر، جس طرح اس کے اندر خمیر کے اندر جو کچھ شامل ہوا ہے اس پر یہ پیدا ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے اور نظر آنے والی چمک دمک کی وجہ سے اس نفس کی جو فطرتی اس کا جو مزاج ہے، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی محبت کے ساتھ انسانی نفس کی جو مثال ہے، کہتے ہیں کہ نفس کی مثال بہتے پانی کی ہے۔ بہتا پانی اوپر کی طرف جاتا ہے یا نیچے کی طرف؟ نیچے کی طرف۔ تو انسان کا جو نفس ہے یہ بھی نیچے کی طرف۔ نیچے کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا اور اس کا ضد ہے اعلیٰ، ادنا، دنیا، دنا، یہ سب یہ دنو سے ہے، قریب ہونا، نیچے ہونا، جس تک رسائی آسان ہو اس کو دنیا کہتے ہیں، جو نیچے ہو اس کو دنیا کہتے ہیں، اور اس کے مقابل ہے اعلیٰ یا علیا۔ تو انسان کا نفس نیچے کی طرف، یعنی دنیا کی طرف بہت میلان رکھتا ہے۔ اس کو اگر منع نہ کیا جائے تو وہ ان چیزوں کو پسند کرے گا جو جلدی ملنے والی ہے، جلدی ختم ہونے والی ہے، جو گھٹیا ہے۔ انسان کا نفس اس طرف میلان رکھتا ہے۔ پھر اس نفس کو اس نیچے جانے کے بجائے اوپر کی طرف لے جانا ایسا ہی مشکل ہے،
جس طرح بہتے پانی کو اوپر کی طرف لے جانا. پانی تو زور نیچے کی طرف لگاتا ہے، اگر وہ بہہ رہا ہے تو اس کا زور نیچے کی طرف ہوتا ہے. آپ اس کو اگر زبردستی اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو کتنا مشکل ہوگا یہ کام. اسی طرح اپنے نفس کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جانا، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کے اوپر آمادہ کرنا، یہ ایسے ہی مشکل ہے. اس کی مثال ایک شاعر نے بچے کے ساتھ دی ہے. النفس كالطفل النفس كالطفل ان تهمله ينشب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. کہتے ہیں کہ نفس کی مثال بچے کی ہے، دودھ پیتے بچے کی. انسان جب پیدا ہوتا ہے جسم کمزور ہوتا ہے، عقل کمزور ہوتی ہے، دل کمزور ہوتا ہے، اسی طرح نفس اس کا کمزور ہوتا ہے. اس وقت اس کو جس طرف لگایا جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے. اب پیدا ہونے کے بعد بچے کے سامنے جو جسم بنانے کے لیے، جو اس کو مزہ دینے کے لیے غذا ہے، وہ کیا ہے؟ دودھ، ماں کا دودھ. اب ماں کا دودھ پیتے پیتے اس کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ 2 سال تک جب اس نے ماں کا دودھ پیا، اب اگر ماں اس کو کچھ اور کھانے کو دیتی ہے تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اس کو اگر دودھ چڑھایا جاتا ہے تو اس کی جان نکلتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی بچے کمزور ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں دودھ چڑھانے کی وجہ سے. اس لیے کہ یہ دودھ کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. اس دودھ سے ہی وہ اتنا تعلق لگا لیتا ہے، اتنا دل لگا لیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے دودھ نہ ملے، ماں کا دودھ، تو میں مر جاؤں گا. اور وہ اپنے آپ کو ہر مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. رات کو نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے. اسی طرح بیمار پڑ جاتا ہے، روتا رہتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز اس کے سامنے رکھو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. دودھ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ شروع میں اس کو جو چیز دے دی گئی ہے اسی کے مطابق وہ چلتا ہے. اسی طرح عادات، اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں بھی اس نفس کو جس چیز کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ چلتا ہے. لیکن ایک امام سلف میں سے وہ کہتے ہیں، میں اپنے نفس کو نیکی کی طرف پہلے جب کھینچ کر لاتا تھا تو روتے روتے میں اس کو کھینچتے ہوئے لے آتا تھا نیکی کی طرف. لیکن جب ایک دفعہ نیکی کا مزہ اس نے چکھا ہے تو پھر ہنستے ہنستے یہ نفس نیکی کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے نفس کی مثال ہے. اس کی مثال گھوڑے کی بعض علماء نے دی. گھوڑے کی مثال ہے، گھوڑا جو ہوتا ہے مست اور شریف گھوڑا، اس کا لگام آپ ڈھیلا چھوڑ دیں آپ پھر قابو نہیں کر پائیں گے. وہ آپ کو اپنے پیچھے گھسیٹے گا، آپ کو گرائے گا، کیونکہ اس کا لگام آپ نے ڈھیلا چھوڑ دیا ہے. لیکن اگر آپ اس کے لگام کو مضبوط کریں گے، مضبوط پکڑیں گے، وہ ہل نہیں پائے گا. آپ اس کو جس طرف لے جانا چاہے وہ چلا جائے گا آپ پیچھے. لیکن جب تک آپ نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے چلتے رہو. وہ بھاگے گا، آپ کو اپنے پیچھے بھگائے گا، وہ بھاگے گا، آپ کو اپنے پیچھے گھسیٹے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کا لگام چھوڑ دیا ہے خدا. اسی طرح اس نفس کی مثال ہے. یہ ہمیں نظر تو نہیں آتا ہے کیا چیز، لیکن اس کا جو کردار ہے، ایک مثال دیتا ہوں. مثال اللہ رب العالمین نے انسان کے اس نفس میں ایک چیز پیدا کی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّكَ إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. انسان کے نفس میں ایک فطرتاً مزاج کے طور پر ایک عادت ہے، جو عادت بخل، کنجوسی. کنجوسی کا مطلب ہوتا ہے انسان کا ہر چیز کو، دوسروں کے حقوق جو بھی ہے وہ اپنے پاس لے کر آنا، اپنے طرف کھینچ کر لانا، اور دوسروں کے حقوق روک لینا. یعنی جو اس کے ذمے ہیں وہ نہ دینا، اور جو اس کا حق نہیں ہے وہ لے لینا. یہ بخل ہے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو اس بیماری میں پڑ جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور اس سے بچنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کے بخل سے بچ جائے وہ کامیاب ہے. آج جو لوگ قتل کرتے ہیں، رشتہ توڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں،
غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، اولاد والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، کیا ہے؟ یہ بخل کا ایک مظہر ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس جو چیز ہے یہ میرے پاس آ جائے، یہ میرا ہو، اس کو لینے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش، کئی گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بخل کا ایک مظہر ہے، اور انسان کا مزاج اسی کے اوپر ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا، اتنا زیادہ بخیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ختم ہونے والے خزانے اگر اس کے پاس رکھ دیے جائے، اس کو ان کا مالک بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ، اللہ تعالیٰ کے خزانے تم روک لو، اس کو روکنے لگ جاؤ گے، خشیۃ الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے نہیں، یہ ڈر ہوگا کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، اتنے بڑے خزانے جو نہیں ختم ہوتے، لیکن آپ کا ڈر یہ ہوگا کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب انسان اس مال کی محبت کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، قتل کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ یہ سارے وہ اخلاق ہیں جو رذائل ہیں، رذیل یعنی گھٹیا اخلاق، یہ اپنا لیتا ہے، کس وجہ سے؟ بخل کی وجہ سے۔ تو لیکن انسان اگر اپنے آپ کو آمادہ کر لے اس بات پر کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس مال کو عارضی دولت قرار دے دیا ہے، اس مال کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، یہ مال صرف دنیا کے حد تک میرے ساتھ دینے والی چیز ہے، اس مال سے اگر میں اپنی آخرت کو بہتر بناؤں تو اس کو خرچ کرنا پڑے گا، میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید دینے کا وعدہ ہے، اس وعدے پر یقین ہو، میں خرچ کروں گا تو دنیا میں خرچ تو ہو جائے گا لیکن آخرت میں جمع ہوگا یہ میرے لیے، وہاں میرے لیے کارآمد ثابت ہوگا، جس دن سخت گرمی ہوگی وہاں مال کام نہیں آئے گا، لیکن اگر آج میں خرچ کروں گا تو اس وقت یہ مال میرے پر صدقہ کرے گا، سایہ کرے گا، یہ میرے لیے سائبان بنے گا۔ میں اگر یہ مال خرچ کروں تو اس دنیا میں خرچ ہو جائے گا لیکن کل قبر میں میرے پاس روشنی نہیں ہوگی، یہ مال میرے لیے وہاں روشنی بن جائے گی۔ اس طریقے سے جب آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہو، اور یہ مال خرچ کرتے کرتے جب اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لیتا ہے، پھر وہ خرچ کرتے ہوئے اس کا دل نہیں دکھتا۔ حلال کمایا ہوا، محنت سے کمایا ہوا مال وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا دل مزید خوش ہو جاتا ہے، دل میں مزید خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ کہیں خرچ کرنے میں کوتاہی کر لے، کوئی بعض دفعہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، ضرورت مند آ جاتے ہیں، ان کو نہ دے یا اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو بعد میں حسرت ہوتی ہے کہ میرے پاس کاش اس وقت کچھ ہوتا میں دے دیتا، لیکن اگر وہ خرچ کر لے تو اس وقت اس کے دل میں جو خوشی، جو کشادگی ہوتی ہے، جو سرور محسوس کرتا ہے، اس کا انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بعض لوگوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ مال خرچ کرتے ہوئے اس کو نقصان سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذریعہ اور سکون اطمینان کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انسان کا مزاج ہے۔ اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ جو اس کو مزہ دے اس کو حاصل کرے، مزہ دینے والی غذاؤں کو حاصل کرے، مزہ دینے والے جو اعمال ہیں وہ کرے، لیکن جب انسان حقیقت کو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ جو مزہ ہے یہ عارضی ہے، گناہ ہے، گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے، انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس سے کتنے دیر تک وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا، تھوڑی دیر کے لیے لذت ہوگی اور ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر حسرت۔ تو انسان کا نفس یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر تو ایک نفس ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ اپنی اسی عادت پر رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ یہ نیچے کی طرف جانے والی چیز ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، عارضی فائدے کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى ویضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، زمین کا اختیار سنبھالنے والا آپ کو بنایا ہے،
فرمایا فحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کریں، ولا تتبع الہوى، نفس کے خواہش کے پیچھے نہ چلنا، نفس کے خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ فیصلے میں کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا عزیز ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، یہ میرا دوست ہے، اس کے خلاف تو بات نہیں ہونی چاہیے، یہ جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے، یہ نفس کی خواہش ہے۔ لیکن حق کیا ہے وہ اس سے الگ ہے، یہ آپ کا دوست نہیں ہے لیکن حق اس کے پاس ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن حق اس کے پاس ہے، کوئی زیادہ معزز اور دنیا میں مالدار اور حیثیت والا نہیں ہے لیکن حق اس کے پاس ہے، آپ نے اس کے حق میں نہیں اس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ خواہش کی پیروی کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کے بارے میں کوئی طرفداری کرو، فیصلہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تتبع الہوى، کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہش کی وجہ سے کیا ہوگا، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ نفس کی خواہش آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ خواہش کی پیروی کرنے سے انسان حق سے ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، فیصلہ کرنے میں حق سے کام نہیں لے سکتا۔ اعمال میں، عبادات میں آپ کا دل چاہتا ہے آپ نے محنت سے مال کمایا ہے، اس کو اپنے لیے رکھے، کام آئے گا۔ نفس آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی تو اتنی ضرورتیں ہیں، اتنی حاجتیں ہیں، اتنے کام ہیں، کہاں کہاں خرچ کریں گے۔ نفس تو آپ کو روکنے کا، بخل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی کی وجہ سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ نے ایک دفعہ اپنی عادت ڈال دی خرچ کرنے کی، پھر آپ کا نفس آپ کو روک نہیں پائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سکون سے، خشوع اور توجہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ مناجات کروں، بات چیت کروں، اللہ کے سامنے اپنے حاجتیں پیش کروں، اللہ رب العالمین سے دل لگا کے میں نماز پڑھوں۔ اس وقت آپ کا نفس آپ کو مسجد میں آپ کو تنہا محسوس کروائے گا، کہے گا مسجد میں کوئی نہیں، آپ اکیلے رہ گئے، سارے چلے گئے، اچھا فلاں کام بھی کرنا تھا، فلاں کام بھی رہ جائے گا، بہت سارے کام آپ کو یاد دلائے گا تاکہ آپ کیا کریں، آپ اس نماز کی خشوع کو ختم کر دیں، اس کو جلدی پڑھ لیں، اس سے جان چھڑا دیں۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ میں اگر باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، 2-2 3 گھنٹے میرا ٹائم گزر جاتا ہے، میں پریشان نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، کسی دوست کے ساتھ اگر مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو جب تک وہ نہیں کہتا کہ بس چلے جاتے ہیں تو میں وہاں سے نہیں اٹھتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کو دوست بنانا چاہیے؟ جب اس کے پاس میں اکتا جاتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ تنگی میں محسوس کرتا ہوں، تو اور ایسا کون سا دوست ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر میں دل کو تسلی دوں؟ اگر اس بات پر انسان یقین رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہوئے تھکتا نہیں، کیونکہ جب عظیم بادشاہ، خزانوں کا مالک، تمام دنیا کے اختیارات، آخرت کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے، جب وہ نہیں تھکتا آپ کی بات سننے سے، وہ آپ کی درخواست لینے سے انکار نہیں کرتا، وہ آپ کو نہیں کہتا کہ بس کرو، بہت ساری آپ نے مانگ لی، اب چھوڑ دو، بہت کچھ میں نے دیا ہے، مزید نہ مانگو، وہ یہ نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے مانگو۔ فادعونی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، وہ تو بار بار آواز دیتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ وہ جب بار بار ہمیں اپنے درخواست پیش کرنے کا کہتا ہے تو ہم کیوں پیش نہ کریں اپنی درخواست؟ دنیا دار کوئی شخص اگر ہم سمجھتے کہ اس کے پاس میرے مسئلے کا حل ہے، اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک شخص آیا تھا میرے پاس عصر کی نماز کے بعد، میں ذکر اذکار کر رہا تھا نماز کے بعد، تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ جو توفیق دے دیتا ہے، ویسے تو ہم کمزور ہیں ذکر اذکار میں، تو وہ پاس بیٹھ گیا، اور یہ میری عادت ہے کہ میں جب نماز کے بعد اذکار کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب کر لے۔ اچھا وہ بندہ آ کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، اس نے ڈسٹرب کرنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ وہ بیٹھ گیا، سمجھدار آدمی تھا، بیٹھا رہا۔ میں کوشش کرتا رہا کہ میں جلدی سے اپنے اذکار سے فارغ ہو جاؤں اور اس کی بات سنوں۔ جب میں فارغ ہوا میں نے اس کی طرف توجہ کر کے سلام کیا، اس سے ہاتھ ملایا، بات چیت کی۔ اس نے کہا میں آپ کے پاس ایک مسئلے کے متعلق آیا ہوں۔ اس نے پھر اپنے مسئلے بیان کیے کہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو پریشانی ہوتی ہے، کام میں کامیابی نہیں ملتی، بچوں کے رشتے، بچوں کے باہر جانے کے معاملات، جو بھی کوشش کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے، بہت ساری باتیں اس نے کر دی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ
آپ کبھی رات کو اٹھ کر آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ اپنی حاجتیں پیش کی ہے؟ کہا میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن جس انداز سے کرنا چاہیے اس طرح نہیں کیا میں نے کہا اب آپ کو اتنا سا شاید کچھ گمان تھا یا غلط فہمی تھی کہ یہ جو کمزور سا شخص ہے یہ میرے کچھ مسئلے کا حل بتا سکتا ہے، میری وجہ سے آپ کہاں سے آئے، پھر میں ذکر اذکار کرتا رہا، آپ یہاں انتظار کرتے رہے، میرے انتظار میں آپ نے اتنی کوشش کی اور میرے پاس پہنچنے کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی، جبکہ میں خود اپنے مسائل نہیں حل کر سکتا، لیکن آپ کو صرف ایک غلط فہمی تھی کہ اس کے پاس میرے مسائل کا کچھ حل ہے یا کچھ مشورہ دے دے گا۔ اس کام کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، تو اس عظیم رب کے سامنے اگر آپ اپنے آپ کو اتنا مجبور اور محتاج سمجھے اور اس سے اتنا مطلب یہ محنت کے ساتھ اتنی کوشش کے ساتھ اس سے مانگ لیں تو شاید آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوئے بغیر نہ رہے۔ کہتے بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہم سے، اور یہ حقیقت ہے ہم سے نہیں ہو پا رہا، نفس ہمیں نہیں کرنے دیتا ایسا، ہمارا نفس اتنا باغی ہے، اتنا سرکش ہے، اس کو ہم نے دنیا کی لذتوں میں آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کو جتنا آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اتنا یہ آگے آزادی کی طرف جاتا ہے۔ بچہ ہے، اس نفس کی مثال بچے کی بہت سے علماء نے دی ہے۔ چھوٹا بچہ آپ سے ضد کرتا ہے کہ ابا مجھے آپ یہ لے کر دیں، آپ 100 بار کہتے کہ بیٹا اس میں آپ کے لیے نقصان ہے، یہ نال ہے، اس میں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس سے آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو کہتا ہے میں نے یہ لینا ہے۔ اب وہ ضدی بچہ ضد کرتا ہوا، روتا ہوا، آپ سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہوا آپ سے وہ چیز مانگ لیتا ہے، آپ مجبور ہو کے اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو پیار محبت سے شروع سے ہی ایسے انداز سے سمجھائے رکھیں، ایسے انداز سے اس کو نصیحت کرتے رہیں، اس کو دوسرے طرف آمادہ کرتے رہیں، تو کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ ہوگا خود آپ کو کہے گا کہ نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو ذرا دیکھیں کہ بچہ کیا چاہتا ہے، صبح وہ چاہتا ہے کہ میں نہ اٹھوں اپنے بستر سے، میں سویا رہوں، لیکن آپ کہتے ہیں بیٹا اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، یونیفارم پہن لو۔ وہ اٹھتے ہوئے بڑے نخرے کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ میں نے نہیں اٹھنا، کبھی روتا ہے، کبھی کیا اسکول جانے کے لیے آپ اس کی نیند خراب کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے میری نیند خراب نہ ہو، وہ اسکول جانے سے پہلے کئی بہانے، ناشتہ میرے مزاج کا نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں لے کے جاؤں گا لنچ میں، وہ ساری باتیں، اس کے کیا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اسکول نہ جاؤ۔ اگر آپ اس کی بات مان لیں، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا سو جاؤ، پھر 2-3 دن اگر چھٹی کر لیں تو اگلے دن آپ زبردستی کر لیں، وہ نہیں جائے گا، کسی صورت میں آپ اس کو اسکول نہیں بھیج سکتے۔ آپ چھٹی کے بعد دیکھتے ہیں بچوں کو نا، کچھ دن چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بچے اسکول جاتے ہیں شوق سے، بڑی زبردستی کرنی پڑتی ہے، اللہ ماشاء اللہ جو چھوٹے بچے تھے بہت ان کے ذہن میں کوئی اللہ نے یہ بات ڈال دی ہوتی ہے کہ میرے فائدے کے کام ہے، لیکن اکثر بچے کیا کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ اگر ان کے ضد پر آپ ان کو چھوڑ دیں تو ان کا مستقبل آپ نے برباد کیا یا نہیں کیا؟ آپ جب ان کے مستقبل کو سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہے کہ ان کو میں ان کے کہنے کے مطابق نہ چھوڑوں، اسی طرح اس نفس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، کہ آپ نفس کو اس کی مرضی کے مطابق چلنا نہ دیں، نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرنے کی کوشش کروائے اپنے نفس کو، یہ نہیں کہ جو نفس چاہتا ہے، نفس تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن اس نفس کے ہر چاہت کو پورا نہ کیا جائے، یہ ہے نفس کی مخالفت، یہ ہے نفس کو مارنا۔ بہترین جہاد اس کو قرار دے دیا گیا ہے کہ خواہش کے مقابل میں نفس کا مقابلہ کیا جائے، نفس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کیا جائے، اور اس نفس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرنے میں بہت شروع میں دشواری ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب ایک دفعہ انسان اس نفس کو آمادہ کر لے پھر خوشی خوشی یہ نفس اللہ کی اطاعت کی طرف جاتا ہے، پھر آپ کی آنکھ خود بخود کھلے گی تہجد پڑھنے کے لیے، آپ روزہ نہ رکھے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ کے اگر فرض میں کوئی غفلت ہو جاتی ہے تو آپ کا نفس آپ کو ملامت کرے گا، اور پھر اس نفس کو کہتے ہیں نفس اللوامہ، فلا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، کبھی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے یہ نفس اندر سے آپ کو کھاتا رہے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے یہ کون سی غلطی کر لی، کس رب کی نافرمانی کر لی، اور جب اس سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے تو پھر نفس مطمئنہ، اطمینان کرنے والا نفس، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والا نفس،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مطمئن ہو کر عمل کرنے والا نفس آپ کا بن جائے گا۔ اور پھر ایسے نفس کے بارے میں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نفس کو کنٹرول کرنا اس کی شدید ضرورت ہے۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے رکاوٹیں آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو نماز سے نکالنے کی کوشش کرے گی، آپ نے ڈٹ کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی نیند آپ کو اپنے طرف بلائے گی، آپ کا آرام، آپ کا نفس جو ہے وہ آرام پر آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے نفس کو تکلیف پر آمادہ کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اور اس میں معاون چیزیں جو ہیں میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو عبادات، جو فرائض اللہ نے رکھے ہیں نا، ان کو انسان اپنے اوپر ایسا لازم سمجھے کہ جیسے جسم کا غذا ہے۔ آپ کا جسم اگر اس کو غذا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، نڈال ہو جاتا ہے، موت کے دانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اس نفس کو اگر آپ غذا نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہیں یہ لازمی غذا ہے۔ جیسے صبح شام کا کھانا، 2 ٹائم کھانا اگر ہم نہ کھائیں تو نفس بڑا کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادات انسان نہ کرے تو نفس کی ایمانی کیفیت بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں 5، رمضان کے روزے ہیں، اگر مال اللہ نے دیے تو حج ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنائے تو زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو توحید کا عقیدہ ہے، ان تمام چیزوں سے نفس کی تربیت ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ کرنے میں انسان کو مدد ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو ہدایت ہے قرآن کریم، اس کو پڑھنے سے غور فکر کے ساتھ نفس کو بڑا اچھائی کی طرف جانے کا راستہ مل جاتا ہے، نفس آمادہ ہو جاتا ہے اچھائی پر، قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن کریم میں غور فکر کرنے سے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، عمومی جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ذکر کرنے سے انسان کے اوپر جو نفس کے شہوات کا غلبہ ہوتا ہے اس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے، انسان غالب آ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز آخرت کو یاد رکھنا۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ عارضی ہے، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ آج اگر ہم کسی لذت کے لیے اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ لذت کب تک رہے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں اس پر حسرت ہوگی، آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ تو اگر آخرت پر ہمیں پکا یقین اور ایمان ہو تو پھر نفس کے خواہشات کی پیروی ہم نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح قبر کی تنہائی کو یاد رکھنا، قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، تاکہ انسان عبرت حاصل کرے اور دنیا سے اس کا دل اٹھ جائے۔ اور نفس کی خواہشات کی پیروی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہنسی مذاق کی جو محفلیں ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ لذتوں کے پیچھے پڑنا، سہولتوں کے پیچھے پڑنا، ان سے انسان احتراز کرے، بچیں۔ اور اس دنیا کی جو اس کا جو گٹیا پن ہے، اس کا جلدی ختم ہونا ہے، اس کی جو بے وفائی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ نفس کو کنٹرول کرنے میں بہت بڑی مدد ملے گی۔ اس نفس کو کنٹرول کرنا انسان کی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ قسمیں اس بات پر کھائی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے کچھ آیتیں تلاوت کی سورۃ الشمس کی، والشمس وضحاہا، چاشت کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، 2 قسمیں، والقمر اذا تلاہا، والشمس سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے، یہ تیسری قسم، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب یہ سورج کو روشن کر دے، 4 قسمیں ہو گئی، واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب یہ سورج کو ڈانپ لے، یہ 5 قسمیں ہو گئی، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، یہ 6 اور 7، والارض وما طحاہا، زمین اور اس کے ہموار ہونے والے کی قسم، یہ 8 اور 9 قسمیں، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا، نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ہموار کیا ہے، برابر کیا ہے، یہ 10 قسمیں۔ اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کے اندر اس کی جو اچھائیاں ہیں
جو نافرمانیاں ہیں، گناہ ہے، وہ بھی ڈال دیے ہیں، اور اس کی اچھائیاں بھی اللہ نے ڈال دی ہے۔ ان تمام قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ نفس، وہ انسان جس نے اس نفس کو پاک رکھا، جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خابا، اور ہر خیر سے نامراد ہوا من دساہا، جس نے اس نفس کو گندہ کیا۔ نفس کو پاک کرنے والا کامیاب، نفس کو گندہ کرنے والا یہ ناکام نامراد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جو اپنا تزکیہ کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی انسان کو تب ملتی ہے جب انسان اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے، پاکیزہ صفات اپنائے، پاکیزہ عادات اپنائے، کیونکہ جنت پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے۔ جب موت کے وقت فرشتے آئیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طیبین، پاکیزہ ہوں گے، فرشتے آ کر ان کو سلام کہتے ہیں۔ جنت میں جاتے ہوئے فرشتے کہیں گے تم پاکیزہ رہے ہو، فادخلوہا خالدین، تو پاکیزہ لوگوں کی جگہ جنت ہے، جو پاکیزہ گھر ہے وہاں ہر چیز پاکیزہ ہے۔ اس کے لیے نفس کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور نفس کی پاکیزگی کے لیے یہ رمضان کے روزے بڑے معاون ہیں۔ اس سے انسان کے نفس کا بڑا تزکیہ ہوتا ہے۔ خواہش کو کنٹرول کرنا ہی اصل نفس کے تزکیے کی بنیاد ہے۔ صبح سے شام تک آپ اپنے خواہش کو روک رہے ہیں، دل کی چاہت ہے پانی پینا، دل کی چاہت ہے کھانا کھانا، دل کی چاہت ہے پیاس بجھانا، دل کی چاہت ہے اپنی جائز شہوت کو پورا کرنا، لیکن آپ دل کی چاہت کو چھوڑ کے رب کی چاہت کو مقدم کرتے ہیں۔ اسی سے آپ کے نفس کی تربیت ہوگی، تزکیہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہم آتی انفسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نفوس کو پاک کر دے، ہر قسم کے رذائل اور ہر قسم کی گندگیوں سے اللہ تعالی ہمارے نفوس کو بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے، ان کو اللہ رب العالمین اپنے غیب کے خزانوں سے دوسروں سے بے حاجت اور مستغنی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے، ظلم پر اتحاد کرنے والے، اللہ ان کو آپس میں لڑا دے، اور ظالموں کو ظالموں کے ساتھ لڑا کے اللہ تعالیٰ مظلوموں کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ وعلیکم السلام۔